امجد صاحب ایک کمپنی میں افسر تھے۔ اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود تھا۔ وہ برسوں سے یہاں رہ رہے تھے۔ مکان بھی ان کا اپنا تھا، مگر یہاں اکثر لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے کیونکہ سامنے نئی آبادی تعمیر ہو رہی تھی اور بہت زیادہ پرانے مکین وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ امجد صاحب کا بڑا بیٹا امتیاز چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اور بیٹی عریشہ 3 سال کی تھی اور صرف مدرسے جاتی تھی۔ ویسے تو امجد صاحب کو پاس پڑوس سے کوئی شکایت نہ تھی، مگر سامنے والے مکان میں جو نئے کرایہ دار اسرار صاحب آئے تھے، ان کے گھر میں دن میں کئی بار چھوٹی موٹی چیزیں منگوائی جاتی تھی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو امجد صاحب سمجھ جاتے کہ پڑوس سے اسرار صاحب کا بیٹا کوئی چیز مانگنے آیا ہوگا۔ امجد صاحب کی بیگم نرم دل خاتون تھی۔ وہ کوئی چیز دینے سے انکار نہیں کرتی تھی۔ کبھی ہری مرچ، کبھی گرم مسالہ، کبھی فرائی پین تو کبھی ٹماٹر یا پیاز وغیرہ۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ایک چیز وہ جو مسلسل مانگ کر لے جایا کرتے تھے وہ تھی چارجنگ لائٹ۔ رات کو بجلی جاتے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو امجد صاحب کی اہلیہ اپنے بیٹے امتیاز کو پکارتی کہ ایمرجنسی لائٹ لے آؤ، اور مسکراتے ہوئے آنے والے بچے کو پیار کرتی اور لائٹ اس کے حوالے کر دیتی۔ ایک دن امجد صاحب چڑ گئے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ روز یہ چارجنگ لائٹ مانگ کر لے جاتے ہیں؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی، ایک لائٹ نہیں خرید سکتے کیا؟ اتنی زیادہ مہنگی تو نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ نے خاموش نظروں سے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ اگلے روز جب پڑوس کا لڑکا نہیں آیا تو انہیں کچھ خیال آیا کہ انہوں نے امتیاز کو یہ کہلوانے کو بھیجا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دیا کریں۔ وہ سمجھے کہ امجد صاحب کی بات شاید ان کے بیٹے نے سن لی اور گھر پر جا کر ذکر کر دیا ہوگا، تو وہ لوگ محتاط ہو گئے۔ مگر امتیاز نے جب آ کر بتایا کہ وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے دن رات کو بجلی جاتے ہی لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے لائٹ دیتے ہوئے امجد صاحب کی اہلیہ کو دلی مسرت ہوئی۔ امتیاز ایک حساس بچہ تھا، اسے اپنے ابو کی ناراضگی کا احساس تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ پیسے جمع کر کے ایک لائٹ خرید لے گا تاکہ ان کے پڑوسی کو پریشانی نہ ہو اور نہ ابو کو غصہ آئے۔ ایک دن امجد صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ اہلیہ نے ان سے سفارش کی کہ وہ اسرار صاحب کو کہیں مناسب ملازمت پر لگا دیں کہ ان کے گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان خراب حالات کی بنا پر ان کی اہلیہ بیچاری کو اکثر چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے۔ کیا کوئی خوشی سے کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے؟ مانگنا کتنی شرم کی بات ہے، مگر مجبوری کیا کچھ نہیں کروا دیتی۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں، ان سے مل کر معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیا کیا کام کر لیتے ہیں، امجد صاحب نے کہا تو ان کی اہلیہ خوش ہو گئیں۔ اسی وقت امتیاز خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ امجد صاحب چونکے اور سوالیہ نظروں سے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، امتیاز خود ہی بول پڑا، ابو میں نے 500 روپے جمع کر لیے ہیں۔ اچھا، شاباش، امجد صاحب نے کہا اور سوالیہ نظروں سے اہلیہ کی طرف دیکھا۔ اب انہوں نے کہا، کمال کر دی ہمارے بیٹے نے، مگر کیوں؟ امی، میں نے سوچا تھا کہ اسرار انکل کے گھر پر چارجنگ لائٹ نہیں ہے، ان کو اکثر ہم سے ادھار مانگنی پڑتی ہے۔ امتیاز نے کہتے کہتے ہاتھ میں پکڑے نوٹ ابو کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ آپ ان پیسوں سے ایک چارجنگ لائٹ لا کر اسرار انکل کو دے دیں۔ میری ٹیچر کہتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ امجد صاحب نے سوچتی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی اہلیہ نے امتیاز کو سینے سے لگا لیا۔ آج انہیں اپنی تربیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے دن ان اسرار صاحب کا بیٹا چارجنگ لائٹ مانگنے آیا تو امتیاز کی امی نے اسے نئی لائٹ دی اور کہا کہ یہ تحفتاً لائی ہیں، امی سے کہنا کہ یہ رکھ لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے کی والدہ خود چلی آئیں۔ وہ بہت شرمندہ تھیں، مگر انہوں نے سمجھایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر خاتون نے نئی لائٹ لینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ مجھے پرانی لائٹ دے دیں، امجد صاحب دفتر سے گھر آئے تو ان کی اہلیہ نے سارا قصہ سنایا تو وہ بولی، چلو جو ہوا ٹھیک ہے، میں جلد ان کے شوہر کو کہیں کام پر لگوا دوں گا۔ اپنے بیٹے کا جذبہ دیکھ کر میرا نیکی کا جذبہ بھی جمع ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ وہ سبق جو میں نے پڑھنے کے بعد بھلا دیا، وہی میرے بیٹے نے مجھے یاد کروا دیا ہے۔ پھر اہلیہ سے کہا، بھئی یہ آپ کی تربیت اور صحبت کا اثر ہے۔ وہ مسکرا دی۔ امجد صاحب بولے، ہمارے بچے اسی لیے تو اچھے انسان نہیں بن جاتے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں مگر خود نیکی نہیں کرتے، جبکہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ دکھی اور غمزدہ ہیں۔
اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کے غم بانٹ کر نہ صرف نیکی کما سکتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے مثال بھی بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں کل سے سوچ رہا ہوں۔ ابو، امتیاز پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ پتہ ہے اسرار انکل کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے قریب آ کر کہا۔ کیا؟ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک نیک اور ہمدرد انسان کے بیٹے ہو، یعنی میں ایک نیک اور ہمدرد بیٹے کا باپ ہوں۔ انہوں نے پیار سے امتیاز کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ابو، کیا نیکی کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں میری جان، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تب میں تو بہت زیادہ نیکیاں کروں گا۔ اللہ تمہیں توفیق دے میرے بیٹے۔ انہوں نے پیار سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔